السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح کے خلاصے سے پہلے کل کی تراویح میں جو سورہ نساء کا مختصر خلاصہ دیکھا تھا ہم نے، اس کے بعد سورہ مائدہ کا بہت ہی جلدی میں کچھ اہم چیزیں ہم خلاصے کے طور پر دیکھ رہے تھے، جس میں ایک چیز چھوٹ گئی ہے، بتانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نازل شدہ کتابوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ شخص کافر ہے، وہ شخص ظالم ہے اور وہ شخص فاسق ہے۔ آیت نمبر 44، 45 اور 47 سورہ مائدہ کی اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی آیت کا ٹکڑا بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ پھر آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرتے ہوئے کسی اور کے قانون پر بھروسہ کر کے اس کے طرف جو ہے ہمارے معاملات لے کر جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شرک ہے اور ایک بہت ہی بھیانک شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے معاملے میں اس طریقے کی جو ہے الفاظ استعمال نہیں کیے، جبکہ یہ ایک ہی کام ایسا ہے جس میں ایسے لوگوں کے لیے کافر کہا گیا، ظالم کہا گیا اور فاسق کہا گیا۔ اس کے بعد جو ہے آج کی تراویح میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے سورہ انعام مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ اعراف کا بھی کچھ حصہ ہوا ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اس میں 160 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ شروعات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پہلے کے قوموں کے واقعات بتائے جاتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا تو ان کا انجام کس طرح سے ہوا، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ کچھ کٹر کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی اگر کہیں گے، کچھ بھی ثبوت دیں گے تو بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتار دیں آسمان سے لکھا ہوا کاغذ اور یہ مطلب یہ کافر اسے اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیں تو بھی یہ یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کے بعد جو ہے بہت ساری آیتیں اس طرح سے جو شرک کی نفی کرتی ہیں، مشرکوں کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ نے 22 نمبر کی آیت میں بتایا ہے۔ اس کے بعد آگے بھی جو ہے پہلی کے قوموں کا تذکرہ بتایا گیا ہے، آیتوں کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے، اسی طریقے کی آیتیں چلتی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جوابات دیے ہیں، وہ سوالات تھے مشرکین مکہ کے۔ 3 سوالات تھے۔ ایک یہ کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ خزانے جو ہے جمع کر دکھاؤ، یا بھوشیہ وانی بتاؤ آگے کیا کیا ہونے والا ہے، یا تمہارے ساتھ جو ہے فرشتہ کیوں نہیں اترا۔ اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت اتاری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سب خزانے جو ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہے میرے پاس ہیں، یا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، یا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا میرے ساتھ میں کوئی فرشتہ ہے۔ میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ تو یہ سوالوں کے جوابات اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور وہ بھی آیت آتی ہے انی وجہت وجیہا، وہ آیت بھی اس میں آتی ہے، اور خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آیت آتی ہے، قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ یہ جو آیت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہ صرف خالص اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
ہماری کام ہونے چاہیے۔ آگے جو ہے 108 نمبر کی آیت ہے جس میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے دیوی دیوتاؤں کو یا بتوں کو جو ہے گالی مت دو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پھر انجانے میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، بس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے اور بنا سمجھے۔ یہاں پہ خاص طور سے دھیان دینا ہے، دیکھو جو جن کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن کو بھی یہ پکارتے ہیں شرک کرتے ہیں، ان کی نفی تو کرنا ہے لیکن اچھے انداز میں بتانا ہے۔ یہ ہم اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو یہ جو خود بنے ہوئے نہیں ہے، ان کو بنایا گیا ہے، یا ان کے سامنے جو اگر کھانا رکھتے ہیں تو یہ کوئی کھا بھی نہیں سکتے، یا کھانے پر اگر کوئی مکھی اس میں سے جو کھانا لے جاتی ہے تو یہ اتنی بھی جو استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ مکھی کو وہاں سے نکال دیں۔ اس طریقے کی چیزیں بتانا الگ ہے اور سیدھا ان کے معبودوں کو گالی دینا الگ ہے، تو اس کو خاص طور سے منع کیا گیا ہے گالی دینے سے، کیونکہ وہ کیا کریں گے، وہ بھی انجانے میں گالی دیں گے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کو کون کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو پھر وہ جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عرب کے جو مشرک تھے ان کی گمراہی کس طرح سے تھی وہ بتایا ہے۔ 136 نمبر کی آیت ہے جس میں یہ مشرک کیا کرتے تھے، اپنے جو کھیتی ہے، اپنے جو جانور ہیں یا تجارت کا جو مال ہے، یہ جتنی بھی چیزیں رہتی تھی اس میں جو ہے 2 حصے کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ایک حصہ اللہ کا ہے اور دوسرا حصہ ہمارے بتوں کا ہے، معبودوں کا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا حصہ رہتا تھا وہ اس میں سے وہ غریبوں کو اور فقیروں کو دیتے تھے، اور جو بتوں کا حصہ رہتا تھا وہ بتوں کا حصہ ان کے پجاریوں اور مجاوروں کو اور ان کے نگہبانوں کو دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، اور یہ کہتے تھے کہ جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ ایسے جو ہے برے جو ہے فیصلے یہ کرتے تھے، ان کی بے وقوفی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کھول کر رکھ دی۔ پھر آگے جو ہے یہ مشرک لوگ اپنی صفائی بیان کرتے ہیں 148 نمبر آیت میں، وہ کہتے ہیں کہ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے۔ اس طریقے کی ان کے جو ہے جاہلانہ سوالات اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح کر بتا دیے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم یہ چیزیں حرام نہیں کرتے تھے، یعنی جو چیزیں حلال رہتی تھی اس کو وہ حرام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت میں 151 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں۔ آیت اس طرح سے شروع ہوتی ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم آ جاؤ، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ یہاں پہ بہت الگ انداز سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حرام چیزیں کیا ہیں۔ اس میں پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرانا یہ حرام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ غریبی اور تنگ دستی کے ڈر سے اپنے اولادوں کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے، اور تمام بے حیائی کے کام بھی حرام ہیں۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا یہ بھی حرام ہے، اور خاص طور سے ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ گواہی یا فیصلہ دوسرے کلام میں بے انصافی کرنا یہ بھی جو ہے حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور خاص طور سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ یہ پوری آیت آتی ہے 151 نمبر 152 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کو ایک خوشخبری سنائی ہے
160 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا 10 گنا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کا بدلہ اتنا ہی رہتا ہے۔ آیت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گناہ ہے، اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی سو سزا پائے گا اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 162 نمبر کی آیت ہے، جو اس کے پہلے کہی گئی تھی کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف جو ہے اس میں 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 نمبر آیت میں ترازو کے متعلق جو فرمایا، والوزن یومئذ الحق، یعنی قیامت کے دن جو ہے انصاف کے ساتھ جو ہے ترازو رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جو ہے نامراد ہوگا۔ اب نیکی کے پلڑے کے تعلق سے یا نیکی کے پلڑے میں جو سب سے وزنی چیز ہے اس کے تعلق سے بہت ساری احادیثیں تفاسیر میں آئی ہوئے ہیں، اور یہاں پر صرف اخلاق کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اچھے اخلاق جو ہے وہ سب سے وزنی چیز ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد 26 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لباس کو جو ہے سب سے اچھا لباس کہا گیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کے معاملے میں بہت سارے جو ہے مسئلے مسائل لوگ کھڑے کرتے ہیں، اپنی اپنی جماعتوں کے الگ الگ لباس بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی پہچان جو ہے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا لباس جو ہے تقوی کا لباس ہے۔ اس کے بعد 31 نمبر کی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے وقت جو ہے اپنی زینت لے لو، یعنی اچھے سے تیار ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں بھی ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے خاص نماز کے لیے کچھ اپنی کپڑے جو ہے طے کرتے ہیں، ٹوپی کا مسئلہ آتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں لاتے ہیں۔ تو اس کے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اگر دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں یہ چیز نہیں ہے، نماز میں خشوع اور خضوع کی بات نہیں ہے، تو یہ باقی ظاہری جو چیزیں ہیں کچھ کام کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس سے جو قرآن کے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے تعلق سے ایک اصولی طور پر بات بتائی، مثال دے کر کہ یہ لوگ جو ہے جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں نہ جائے، جبکہ یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اعراف والے کون ہیں، آیت نمبر 44 سے 50 تک کے اس میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کو ایک اونچائی پر اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے رکھیں گے۔ جنت والوں کا تذکرہ آیا ہے، جہنم والوں کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ اعراف والے اوپر جو ہے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں جنت والے کیا کہہ رہے ہیں، جہنم والے کیا کہہ رہے ہیں، جنت والوں کو جنت کس وجہ سے ملی، جہنم والوں کو جہنم میں کس وجہ سے ڈالا گیا۔ جہنم والے ان اعراف والوں کو کہتے ہیں کہ جنت والوں سے کہہ دو کہ ہم کو تھوڑا سا کھانا اور پانی دے دو، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے۔ بہت ہی زبردست نظارہ جو ہے اس سورہ اعراف میں ان کا